ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے کہ کیا محرم الحرام میں یا سفر کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ لوگوں میں معروف ہے کہ محرم میں اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، جہاں تک محرم کا تعلق ہے، شریعت میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے تو صرف 3 دن سوگ ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو شرعی کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، البتہ 10 محرم کا تھوڑا احترام کر لے، 10 محرم کو شادی نہ کرے۔ 10 محرم کو بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو شرعی طور پہ اس کی شادی ہو جائے گی اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن احتراماً جو ہے اہل بیت کرام کی محبت میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اگر شادی 10 محرم کو نہ کرے تو باقی پورا محرم کا مہینہ اس میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، شادی ہو جائے گی۔ اور ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جب یہ محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ ہوتا ہے تو لوگ شادی نہیں کرتے۔ تو محرم سے پہلے جو مہینے ہیں اور جو سفر کے بعد جو مہینے ہیں تو اس میں ظاہر ہے لوگوں کا شادی کے حوالے سے بڑا زور ہوتا ہے، تو وہ پھر مزہ آ جاتا ہے، ہال والوں کے مزے آ جاتے ہیں، ان کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، کپڑے والوں کے مزے آ جاتے ہیں، جو کیا نام ہے، وہ جو ہار بوندے وغیرہ جو بناتے ہیں ان کے مزے آ جاتے ہیں، جوتے والے ہیں، کیونکہ دلہا دلہن کے تو کپڑے بنتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جامع کلات چلے جائیں، طارق روڈ چلے جائیں یا اور جو مارکیٹیں ہیں ان میں تو فل سیزن ہوتا ہے، اور شادی ہال والے ان دنوں میں محرم اور سفر کے علاوہ جو مہینے ہیں ان میں ہال کے ریٹ بھی ڈبل کر دیتے ہیں، اور مارکیٹ میں رش بھی ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں ایک تو چیزیں بھی بہت مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ سیزن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ محرم میں شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب رہا سفر کا مہینہ، سبحان اللہ، سفر کے مہینے میں شادی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، سبحان اللہ، مومن کا دل جو ہے وہ اشک اشک کر اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کئی رشتے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ وہ تینوں لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، علی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اب وہ اشارے کر رہے ہیں کہ آپ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے حوالے سے مخالف تھے، تو مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا کوئی مخالف رشتے کے حوالے سے کوئی آگے بات بڑھاتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ ہمارا جو جس سے مخالفت ہے، جو ہمارا دشمن ہے، تو اس سے وہ کبھی خوش رہے، اس کی شادی ہو یا اس کے حوالے سے کوئی بہتری کی۔ تو یہ خلفائے ثلاثہ کی محبت ہی تو تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، نہیں ہمت نہیں ہو رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، کیا تم فاطمہ کے حوالے سے آئے ہو، کہ فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہو کیا؟ ان خلفائے ثلاثہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جی یا رسول اللہ، یہ علی آپ سے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت قربان جائیے حضرت علی کی فضیلت پر، حضرت علی کی شان پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، تمہارا رشتہ فاطمہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے طے فرمایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہجرت کے پہلے سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہجرت کے پہلے سال ہوئی، اور یہ سفر کا مہینہ تھا یہ، اور ہجرت کا پہلا سال تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید
حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ ہجرت کے 7ویں سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ جو ہے فتح خیبر، جو غزوہ خیبر، فتح خیبر جو مشہور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ ہجرت کا 7واں سال تھا۔ اور ہجرت کے 16واں سال جو تھا اس میں مدائن شہر جس میں کسرا ہے، کسرا کا محل ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ کسرا کا محل والا جو شہر ہے مدائن، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمائی اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوا۔ تو یہ بھی ہجرت کا 16واں سال تھا اور سفر کا مہینہ تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 8ویں سال، حضرت عمر بن عاص دیگر صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے، ایمان کی نعمت سے جو فیضیاب ہوئے، یہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ اور یہ فتح خیبر جو ہے یہ بھی ہجرت کے 7ویں سال، یہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ اور قربان جائیے سفر کے مہینے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی اماں زینب سے ہوئی، تو یہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ تبھی اس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی، اگر اس مہینے میں شادی کرنا منع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی شادی اماں فاطمہ سے نہیں فرماتے۔ اس ظفر کے مہینے میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شادی حضرت زینب سے سفر کے مہینے میں نہیں فرماتے۔ لہٰذا یہ بات پتہ چلی کہ محرم کے مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے اور سفر کے مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ان مہینوں میں بھی شادی کریں۔ اور یہ جو اور مزے کی بات یہ ہے کہ شادی ہال والے نا ان مہینوں میں 50% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں۔ آپ شادی ہال عام دنوں میں جا کر پوچھیں گے 2 لاکھ روپے جو بتائے گا وہ محرم کے مہینے میں، ہاں ذی الحج کا بالکل آخری چاند کی تاریخ ہوگی تو جو 2 لاکھ بتائے گا نا فرسٹ محرم کو وہ 1 لاکھ روپے بتا دے گا، ہو سکتا ہے 1 لاکھ سے بھی کم میں بتائے۔ تو لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں سفر کے حوالے سے بہت ساری خرافات ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں سفر کا مہینہ منحوس ہے اس کے حوالے سے میں نے بہت ساری ہمارے یہاں جو خرافات ہیں اس کے حوالے سے کافی ساری ڈیٹیل کی ہے۔ کچھ خرافات کا میں مزید عرض کر دوں جو ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی، تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو جمع کر کے 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے اور پھر اس میں جو نا مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ برفی جو مٹھائی ہے وہ بھی مؤنث ہو، مذکر نہ ہو، یعنی لڈو ہے نا، لڈو مذکر ہے، لڈو نہ کھایا جائے، برفی۔ اور وہ مٹھائی 10 بیویوں کی کہانی جو ہے وہ مرد نہیں کھائیں گے، تو ہم مردوں کا کیا قصور ہے؟ تو 10 بیویوں کی کہانی ایسی کوئی ہمارے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کسی فوٹو کاپی مشین والے نے بھی یہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ ایک پیج اکثر ملتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، یہ پیپر 70 لوگوں کو فوٹو کاپی کر کے بانٹو تو یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی خوشخبری مل جائے گی کل، اگر نہیں بانٹو گے تو آپ کے ساتھ کوئی یہ ہوگا۔ تو یہ ڈرامے بازی بھی چلتی ہیں اور لوگ جو کمزور جو علم کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ